سورہ فاتحہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب زہرا کے وسیلے سے آپ کی درود بھیجیں بلند آواز سے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات اور بالخصوص ماہ محرم میں آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسل در نسل ہمیں اسی طرح سے حسین کے غم میں رونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ سعادت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی ہے کہ ہم عزادار ہیں، اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہماری باقی نسلوں میں منتقل فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد. بزرگ محترم، خداوند عالم سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ اپنے ایک ابدی ارادے کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ جب کسی ارادے کا اظہار کرتا ہے تو اس ارادے سے کبھی پلٹتا نہیں. اللہ ہے. اللہ اپنا ازلی و ابدی علم رکھتا ہے. ارادے سے وہ پلٹتا ہے کہ یا وہ دوسروں کا محتاج ہو یا وہ جاہل ہو. اگر دوسروں کا محتاج ہوگا تو اپنے ارادے سے پلٹ سکتا ہے. دوسرا شخص ہو سکتا ہے اس کی ایک ایسی حاجت اس کے پاس ہو کہ وہ کہے کہ جب تک تم اپنے ارادے سے نہیں پلٹو گے میں تمہاری حاجت پوری نہیں کروں، یا ڈرائے یا دھمکائے. تو انسان اپنے ارادے سے پلٹ سکتا ہے. اور اسی طرح سے
توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان جاہل ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ ارادہ درست نہیں ہے، بعد میں علم ہوا کہ بھئی جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط فیصلہ کیا تھا، لہٰذا مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا. تو اس لیے انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایک ارادہ کرتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے اور بعد میں اس سے پلٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالم بالذات ہے، وہاں جہل، تاریکی اور ظلمت کا کوئی حصہ موجود ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ علم ہی علم ہے، حکمت ہی حکمت ہے، منبع علم ہے، منبع حکمت ہے. اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اے لوگوں، تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ محتاج ہو، ہر لحاظ سے محتاج ہو. کتنا پیسہ ہو، کتنی دولت ہو، کتنا تمہارے پاس بڑی حکومت ہو، لیکن تم سب کے سب فقیر ہو. فرعون بھی بن جاؤ تو تم فقیر کے فقیر رہو گے. اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لو، ساری دنیا کی دولت پر بھی قابض ہو جاؤ، تب بھی تم فقیر ہو. واللہ هو الغنی. غنی اور بے نیاز کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو ذرا محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کا علم ابدی ہے، ازلی ہے، وہ منبع علم ہے، تو وہ جب ارادہ کرتا ہے تو ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر ارادہ کرتا ہے. اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اپنے علم کے تحت ارادہ کرتا ہے کہ جس میں جہل کا کوئی حصہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. تو ذرا محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ روئے زمین پر جو لوگ کمزور بنا دیے گئے، مستضعف بنا دیے گئے، ان پر ایک احسان کریں. توجہ ہے ذہن محترم؟ ان پر ایک احسان کریں. اور وہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہم ان کو زمین کا امام بھی بنائیں، زمین کا وارث بھی بنا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ذہن محترم. اللہ اپنے اس ارادے سے اور اپنے اس وعدے سے، اللہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. یہ مستضعفین جہان سے، کمزوروں سے، جنہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا پوری تاریخ میں، اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے. اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے ظالموں کو بھی اور مظلوموں کو بھی. وہ لوگ اور وہ ہستیاں کہ جن پر تاریخ میں ظلم کیا گیا، ایک وقت آئے گا ذہن محترم کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. اور وہ کب ہوگا؟ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جس طرح سے ایک منہ زور اونٹنی
منہ زوری کرنے کے بعد اپنے بچے کو دوبارہ سے اپنے پاس بلاتی ہے. اونٹنی بعض دفعہ اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، اس کی جو مزاجی کیفیت ہوتی ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے. تو جب بچہ دودھ پینے کے لیے آتا ہے اونٹنی کے پاس تو وہ اسے مار کے بھگا دیتی ہے، بچے کو کاٹتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا مزاج درست ہو جاتا ہے اور اپنے بچے کو پیار سے بلاتی ہے، بچہ پاس آتا ہے اور بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے. امام مثال دے رہے ہیں جیسے ایک تند خو اونٹنی بچے کو دور بھگاتی ہے اور پھر دوبارہ سے جب پیار لوٹ آتا ہے اس کا تو بچے کو بلا کر اسے دودھ دیتی ہے. اسی طرح سے یہ دنیا آل محمد سے جفا کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہماری طرف پلٹے گی. لہذا یہ دنیا ایک دفعہ پھر پلٹے گی انشاءاللہ. اور پھر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمائی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. فرمایا کہ اس آیت میں جن مستضعفین کا ذکر ہے کہ جنہیں مستضعف بنایا گیا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی زمین کا امام بنائے گا اور زمین کا وارث بنائے گا، وہ ہم اہل بیت علیہ السلام. بلند آواز سے تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ اس زمین کا امام اور زمین کا وارث قرار دے گا. اے شیعہ حیدر کرار، اے علی کے چاہنے والوں، اے امام مہدی علیہ السلام کے منتظرین، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی تھک مت جانا، کبھی کمزور نہ پڑنا، کبھی خوفزدہ نہ ہونا. یہ کمزور صفات ان قوموں میں ہوتی ہیں جن کا کوئی وارث موجود نہ ہو. جن کا کوئی وارث موجود نہ ہو وہ خوفزدہ ہوتی ہیں، وہ سست پڑتی ہیں، وہ کمزور پڑتی ہیں، وہ خوفزدہ ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جن کا وارث موجود ہو، اور وارث بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، بلکہ وارث بھی وہ وارث ہے جسے اللہ نے وارث بنایا ہے. اللہ نے وارث بنایا ہے، اللہ نے اس زمین کا وارث قرار دیا ہے، اللہ نے اسے اس زمین پر اختیار دیا ہے، اللہ نے اسے حجت خدا بنایا ہے، اللہ نے اسے معصوم بنایا ہے، اللہ نے اسے ہادی بنایا ہے، اللہ نے اسے امام بنایا ہے، اللہ نے اسے واسطہ فیض بنایا ہے. کائنات کے ذرے ذرے تک اگر کوئی فیض پہنچتا ہے تو وہ میرے امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے پہنچتا ہے. ماشاءاللہ شیعہ میانی سے ہمارے فخر بھائی اور دیگر دوست بھی آئے ہوئے ہیں. جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان کی اور ان کے گھر والوں کے جہاں جہاں عزادار اس وقت عزاداری میں مشغول ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. قبلہ قاضی نادر صاحب ادھر تشریف، قبلہ ادھر. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
کرام بیٹھے ہیں، طلبہ کرام بیٹھے ہیں، قبلہ ہمارے دیگر برادران جتنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک عالم و فاضل اختیار نقوی صاحب تشریف فرمائیں. لیکن بہرحال ایک ڈیوٹی ہے جو انجام دینی ہے، تو دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اور میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا ذان محترم؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذان محترم یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ آل محمد کہ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جو آل محمد علیہ السلام پر جفا کی گئی اور اس دنیا نے اور کلمہ گو مسلمانوں نے آل محمد کو پیٹھ دکھائی، یہ دنیا، یہ مسلمان اور یہ انسان انشاءاللہ پلٹے گا امام مہدی علیہ السلام کی طرف. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اے منتظرین امام زمانہ، کبھی پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. وقت کے یزیدیوں کا تو کام ہے حسین کو ڈرانا، حسین کو دھمکانا، حسینیوں کو دھمکانا. تو نہ کل حسین ڈرا تھا، نہ آج حسینی ڈرے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آوازیں بلند کر صلوات. نہ ہم کل اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹے ہیں. کربلا کا واقعہ ہو گیا، تم نے مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر لیا، لیکن کیا حسین، ان کے حسینی اصحاب اور کیا مخدرات عصمت و طہارت کی ایک ننھی سی بچی بھی اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹی؟ مجھے بتاؤ، کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ مجھے دکھاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی، کوئی بچہ یزیدیوں سے خوف زدہ ہو کر اس نے کہا ہو کہ بھائی ہمیں نہ مارو، ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان محترم، حسین ابن علی کا نعرہ ایک ابدی نعرہ ہے. جیسے قرآن کی آیات ابدی ہیں، ایسے ہر امام کا قول بھی ابدی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات. جیسے قرآن کی تعلیمات کبھی مر نہیں سکتی. یہ کائنات تو تباہ ہو سکتی ہے، قرآن کی تعلیمات نہیں مر سکتی، وہ نابود نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو ناطق قرآن ہے اس کا کلام بھی کبھی مر نہیں سکتا. یہ درسی کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے. یہ درسی کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد. لہذا میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ہمارے مقتدا، ہمارے رہبر، ہمارے امام، ہمارا دل، ہماری جان، ہمارا ضمیر، ہمارا وجود، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ظاہری اور باطنی، وہ سید الشہداء کی برکتوں سے ہے. یہ مسلمانیت ہے حسین کے خون کے صدقے میں. میں مسلمان ہوں، دنیا میں اگر مسلمان ہیں اور گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو حسین یہ تیرے خون کا صدقہ ہے، یہ تیرے علی اصغر کے خون کا صدقہ ہے.
یہ زینب کی چادر کا صدقہ ہے. تو اس ابدی کلام والے حسین نے کہا تھا کہ ہیہات من عبداللہ، کہ ذلت اور رسوائی ہم آل محمد سے دور ہے، حسینیت سے دور ہے. تم ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو، ہمارے موقف کو کمزور بنانا چاہتے ہو، تم ہمارے ارادوں سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہو، میرے اٹل فیصلے سے تم مجھے پیچھے ہٹانا چاہتے ہو. میرا علی اصغر بھی اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. جان محترم، یہ ہے کربلا. یہ کربلا ہے. کیا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کربلا ہی بیٹھے ہیں. ان کی رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑ رہا ہے. یا نسلی لحاظ سے سادات ہوں گے یا پیروی کے لحاظ سے یہ حسینی ہوں گے. تو جو نسلی سادات ہیں وہ تو ہیں ہی سادات، ان کا خون تو ہے حسین کا. لیکن جو نسلی سادات نہیں ہیں اور پیروکار ہیں حسین ابن علی کے، غمگسار ہیں حسین ابن علی کے، ماتمدار ہیں حسین ابن علی کے، جن کا لمحہ لمحہ حسین کے غم میں گزرتا ہو، اور جن کا لمحہ لمحہ اور سال بسال اور ہر ماہ اور ہر دن غم حسین کے ماتم میں گزرتا ہو، ذان محترم آہستہ آہستہ اس کا خون بھی حسینی ہو جاتا ہے. اس کا گوشت پوست ہڈیاں، اس کا دل دماغ، اس کی سوچ، اس کا ارادہ، سب کچھ حسینی ہو جاتا ہے. بھئی زہیر ابن قین حسینی تو نہیں تھے نا. زہیر ابن قین تو عثمانی مسلک سے تھے، دوسرے مسلک سے تھے، امام حسین کے پیروکار نہیں تھے. لیکن عزیزان محترم، جب میرے مولا نے حضرت زہیر ابن قین کو دعوت دی اور جب ان کی زوجہ نے کہا کہ فرزند رسول کی صدا پر لبیک نہیں کہو گے، تو وہ عثمانی مسلک ایک مجاہد کیسے پلٹ گیا، کیسے وہ حسینی بن گیا، کیسے اس کا خون گوشت پوست حسینی بن گئی. ذان محترم کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی امامت و ولایت کو مان گیا تھا، حسین پر ایمان لے آیا تھا. تو عزاداران سید الشہداء کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. الحمدللہ آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں کبھی، یہ ایسے ہی چلتی رہتی ہیں. اب میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ بنو امیہ کے زمانے سے لے کر بنو عباس کے زمانے تک، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے ادوار گزر گئے، کتنے زمانے گزر گئے، تشیع کو دباتے 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 پریشرائز کرتے کرتے ہمارے اماموں کو قتل کرتے رہے، زندانوں میں ڈالتے رہے. ہمارے ائمہ زندان میں شہید ہوئے، شیعوں کی نسل کشی ہوئی، شیعت کا قتل عام ہوا، ہمیں اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن تاریخ گواہ ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، جیسے جیسے ظلم و ستم آگے بڑھتا رہا، ویسے ویسے تشیع کا پیغام بھی آگے بڑھتا رہا. تشیع کا پیغام تو نہیں رکا. عزاداران سید الشہداء بڑھتے چلے گئے، علی والے بڑھتے چلے گئے. تو ذرا محترم، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا وارث زندہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے آل محمد، آپ اور آپ کے شیعہ جنہیں پوری تاریخ میں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، آپ کے حقوق سلب کیے گئے، کوشش کی یزیدیت نے کہ کسی طرح سے آپ کو آئسولیٹ کرے پوری تاریخ میں. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر ایک احسان کریں، اور وہ احسان یہ ہے کہ اے آل محمد کے شیعوں، آپ ہی زمین کے امام بھی بنو گے اور آپ ہی زمین کے وارث بھی بنو گے۔ یا امام المنتظر، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اچھا، آج تلک اذان محترم جتنی حکومتیں بنی ہیں نا، یعنی آپ حضرت آدم کے بعد سے دیکھ لیں انبیاء کی جو حکومتیں بنی یا غیر انبیاء کی بھی حکومتیں جتنی بنی، آج تلک کوئی حکومت ایسی نہیں بنی ہے کہ ساری کی ساری دنیا کے اوپر حکومت ہو۔ اگر کسی کے علم میں ہے تو بتائے بھی، یعنی زمین کے چپے چپے پر ایک حکومت ہو، ایک حکمران بنی ہے؟ بھائی کوئی علماء کرام یا تشریف فرما؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، ہی نہیں ایسی کوئی چیز۔ اگر ہوتی تو سامنے آتی، قرآن میں تذکرہ ہوتا، روایات میں تذکرہ ہوتا، تاریخ میں تذکرہ ہوتا، لیکن عزیزان محترم کہیں تذکرہ نہیں ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج تلک واحد حکومت کوئی نہیں بنی، واحد حکمران اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہوا کہ حکومتیں بنی اسرائیل کی حکومت تھی، فرعون جب غرق ہو گیا تو ان کی حکومت تھی، لیکن جغرافیائی لحاظ سے محدود تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت جغرافیائی لحاظ سے محدود تھی، حالانکہ ہوا پر بھی حکومت تھی، زمین پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، جنوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، لیکن برابر میں ہی ایک ملک میں ایک خاتون بت پرست حکومت کرتی تھی، حضرت سلیمان کی حکومت وہاں نہیں تھی۔ پرندے نے آ کر خبر دی حضرت سلیمان کو کہ وہاں پر ایک ایسی ملکہ ہے، تو ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان کی حکومت بھی پوری زمین پر نہیں تھی، ایک جغرافیائی لحاظ سے محدود جگہ پر تھی۔ اور پھر عزیزان محترم اسی طرح سے باقی آپ دیکھ لیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجو محمد والے، توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم حکومت، آئیڈیل حکومت، کہ ایسی حکومت کسی کی بھی نہیں ہے، نہ سابقہ اور نہ عصر حاضر تک کسی کی ایسی حکومت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حکومت ایک آئیڈیل حکومت ہے، ائمہ معصومین بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں رسول خدا کی حکومت کو، ٹھیک ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بھی کیا تھی؟ جغرافیائی لحاظ سے محدود تھی یا نہیں تھی بھائی؟ شک تو نہیں ہے نا کسی کو؟ جغرافیائی لحاظ سے محدود تھی، جزیرۃ العرب میں تھی۔ بعد میں آنے والے جو حکمران تھے انہوں نے گو کہ بہت سی زمینوں پر کامیابی حاصل کی، فتح حاصل کی، لیکن یورپ تک گئے، ایران کو فتح کیا، دیگر اور علاقوں کو فتح کیا، لیکن عزیزان محترم ان کی حکومت بھی جغرافیائی لحاظ سے محدود تھی۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت بھی محدود تھی جغرافیائی لحاظ سے۔ امام حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی حکومت وہ بھی محدود تھی، باقی تو کسی امام کو موقع ہی نہیں ملا۔ تو عزیزان محترم تاریخ انسانیت میں نہ کسی نبی کو، نہ کسی امام معصوم کو، نہ کسی اور انسان کو، ہٹلر جیسے، برطانیہ بہت بڑے ان کی امپائر تھی، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، لیکن آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا باقی تھی۔ تو حکومت جغرافیائی لحاظ سے جس انسان کے پاس بھی رہی محدود رہی جغرافیائی لحاظ سے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر، قرآن کہہ
کہہ رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے روئے زمین پر، یعنی جہاں جہاں زمین کا لفظ صادق آتا ہے، چاہے وہ جزیرۃ العرب میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے دنیا کے کسی ایک بالش پر بھی زمین کا لفظ صادق آتا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کر رہا ہے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ روئے زمین پر جن اہل بیت کو کمزور بنا دیا گیا تھا انہیں ہی زمین کا امام بھی بناؤں اور زمین کا وارث بھی بنا دوں۔ یہ واحد واحد حکومت امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی کہ جو زمین کے چپے چپے کو اپنے اختیار میں لے لے گی، ایک پرچم پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور وہ پرچم امام مہدی علیہ السلام، ایک حکمران پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا اور اس کا نام زہرا کا لال امام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ اللہم صلی اللہ۔ تو زانی محترم، جب اللہ نے کہا کہ زمین پر مستضعفین کو وارث بناؤں گا، تو زمین جہاں جہاں تک ہے، اور تاریخ میں ان جو احادیث ملتی ہیں شیعہ سنی، ان سب میں بھی زانی محترم یہ موجود ہے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے شیعہ سنی سب کا کہ جب زہرا کے لال کا ظہور ہوگا اس وقت صرف ایک حکومت ہوگی، کہ دنیا پلٹے گی آل محمد علیہ السلام کی طرف۔ تو شیعوں تم اس امام کے ماننے والے ہو، اور ہمارا امام وہ نہیں ہے کہ جو پردہ غیب میں اگر بیٹھ گیا تو پردے کے اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے امام کو خبر ہی نہیں۔ بھئی میں ادھر بیٹھا ہوں نا، آپ ادھر پیٹ کر کے بیٹھے ہو، آپ کو پیٹ کے پیچھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ مجھے دیوار کے اس طرف کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے امام بھی کیسے ہی بھئی پردہ غیب میں چلا گیا تو امام کو پتہ ہی نہیں بھئی کیا ہو رہا ہے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے۔ ہمارا امام بھی ایسے ہی پردہ غیب میں چلا گیا تو کچھ پتہ نہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا اس بات کو، حجت خدا وہ ہستی ہوتا ہے اتنا صاف ہم اپنی 5 انگلیوں کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ امام کے لیے دیوار کے اس طرف، دیوار کے اس طرف، سینے کے سامنے اور سینے کے پیچھے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، 7 آسمانوں کے اوپر، 7 زمینوں کے نیچے، ائمہ کے لیے ان چیزوں کی کوئی نہ کوئی حجاب ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ اللہ نے اسے واسطہ فیض قرار دیا ہے، اللہ نے اسے کائنات کے نظام کو چلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ امام ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ امام نہ صرف تمہارے ظاہر کا علم رکھتا ہے، امام تمہارے ارادوں کا بھی علم رکھتا ہے۔
امام تمہاری سوچوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہارا نظریہ کیا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فلاں، کوئی بھی شیعہ، ابھی شیعوں کی بات کرو، کوئی بھی شیعہ جو ہمارا شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے، وہ مشرق زمین میں ہو، وہ مغرب زمین میں ہو، وہ دنیا کے کسی چپے میں بھی رہتا ہو، اگر وہ ہمارا ہے تو ہم اس کو اس کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کی جگہ سے بھی واقف ہیں۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، کل ایمان نعرہ حیدری۔ اس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے مکان کو بھی جانتے ہیں، اس کی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں، کب کسے بیماری ہوئی ہم جانتے ہیں، کیا بیماری ہوئی ہم جانتے ہیں، کب اسے خوشی ملی ہم جانتے ہیں۔ ہماری امامت کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ حکمران ہوتا ہے، بس حکمران جو مسند خلافت اور حکومت پر بیٹھ جائے کہ جی یہ ہمارا امام ہے، نہیں، ہماری امامت کا تصور ہی اور ہے۔ ہماری امامت کا تصور امت مسلمہ کے کسی مسلک سے میچ ہی نہیں کرتا، امت مسلمہ کے کسی مسلک سے ہمارے امامت کا تصور اور نظریہ میچ ہی نہیں کرتا۔ حکمرانی اور خلافت، ریاست کو چلانا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ ہمارے اماموں کے ہزاروں کاموں میں سے ایک کام ہے، ہزاروں کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس سے بڑے بڑے کام جو اللہ نے ائمہ کے ذمے لگائے ہیں، اماموں کے ذمے لگائے ہیں۔ تو ہمارے بعض صاحب مسلمان، کلمہ گو مسلمان سمجھتے نہیں امامت یعنی حکمرانی، یہی وجہ ہے نا میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، توجہ ہے نا ذان محترم، میرے مولا پر تہمت لگائی جاتی تھی شیعہ حیدر کرار سے معذرت کے ساتھ، کہ تہمت لگائی جاتی تھی کہ علی حکومت کے لیے بے چین ہے، کسی طرح سے حکومت مل جائے، کرسی مل جائے، نعوذ باللہ، لالچ ہے۔ یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام پر دشمن تہمت لگاتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں غلط گمان کریں۔ تو ایک دفعہ ابن عباس مولا کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ میرا مولا ٹوٹی ہوئی جوتی کو جوڑ رہا ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی کو جوڑ رہا ہے۔ وہاں ایک دفعہ ابن عباس کے دل میں خیال تھا کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں مولا علی کے بارے میں۔ میرے مولا نے دل کے حال کو پڑھ لیا ابن عباس کے اور کہا ابن عباس اس جوتی کی کیا اہمیت ہوگی، اس جوتی کی کیا قدر و قیمت ہے بازار میں؟ کہا مولا اس جوتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کہا واللہ ابن عباس اگر اس جوتی کی کوئی قدر و قیمت تمہاری نظر میں نہیں، بازار میں نہیں، تو اتنا جان لینا اس حکومت اور اس اقتدار کی اہمیت میری نظر میں اس جوتی سے بھی کم ہے۔ ائمہ کے لیے اگر اقتدار کو بے عنوان اقتدار لیا جائے، حکومت کو بے عنوان
کرسی اقتدار کو بے عنوان دنیا داری لیا جائے تو ہمارے ائمہ کی پاؤں کی ٹھوکر بھی نہیں ہے. یہ اقتدار میرے مولا علی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. مگر میرے مولا نے ارشاد فرمایا ابن عباس مگر علی کیا چاہتا ہے؟ اس اقتدار کے ذریعے سے، اس حکومت کے ذریعے سے جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے نماز پڑھنا میرے اوپر واجب ہے، ایسے ہی حکومت کو چلانا مجھ پر واجب ہے. اگر لوگ چلانے دیں تو، اب بھائی نہیں چلانے دیں تو کیا کریں؟ تمہاری قسمت، نصیب اپنا اپنا ہے. علی کو ٹھکراؤ گے، حسین کو ٹھکراؤ گے تو پھر یزید جیسے لوگ ہی تمہارے نصیب میں آئیں گے نا عزیزان محترم. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کسی انسان کی اور کسی مسلمان کی؟ علی کو ٹھکراؤ گے تو پھر کون تمہارے اختیار میں آئے گا؟ نصیب اپنا اپنا ہے عزیزان محترم. تو کہا کہ واللہ میں اس اقتدار سے کیا قائم کرنا چاہتا ہوں؟ عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں غریب کو، فقیر کو ریلیف ملے، جس میں کوئی پیسے والا غریبوں پر ظلم نہ کر سکے، کوئی حکومت ظالمانہ نہ ہو، عادلانہ ہو. علی عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے. تو عزیزان محترم لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی. بس بہت میں نے زحمت دی. عزیزان محترم خوش نصیب ہو کہ تم علی والے ہو، خوش نصیب ہو کہ تم حسین والے ہو. تمہارا پایا محکم ہے. عزیزان محترم یہ ٹیبل اپنے پائے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ ستونوں پر کھڑی ہے. اگر اس ٹیبل کے پائے کمزور ہوں تو یہ ٹیبل زیادہ آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، گر جائے گی دھڑام سے. یہ عمارت جو کھڑی ہوئی، اللہ سلامت رکھے اس عمارت کو، اس کے رہنے والوں کو، یہ ستونوں پر قائم ہے. اگر ستون کمزور ہو تو یہ عمارت گر جائے. عزیزان محترم آپ کا دین جس ستون پر قائم ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. لہذا پایا، اس پائے کو کریٹ کرنے والی ذات، تخلیق کرنے والی ذات کوئی عام لوگ نہیں ہیں. جیسے اس بلڈنگ کو کسی انسان نہیں بنایا ہوگا نا، اس کے ستونوں کو کسی انسان نہیں بنایا ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن عزیزان محترم دین کا پایا جس ہستی نے بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خالق کائنات ہے. پایا اس نے بنایا، ولایت دین کا ستون اس نے قرار دیا. علی کو علی اس نے بنایا ہے، علی کو ولی اس نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، حتیٰ نبی نے بھی نہیں بنایا. نبی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ولی، اپنا نبی یا جانشین ولی کسی اور کو بنا سکے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو عزیزان محترم خوش نصیب ہیں عزادار کہ اللہ نے انہیں غم گزار مولا حسین قرار دیا. اور جتنی فضیلتیں ہیں آل محمد کی اتنے ہی مصائب بھی ہیں. اور عزاداروں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں. مولا قربان جاؤں، مولا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. عزاداروں بس میرا مولا جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا ہے نا،
ایک دفعہ آواز بلند کی، یا سکینہ یا فاطمہ و یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام، بیبیوں میرا آخری سلام قبول کر لو۔ عزیزانو جانتے ہو سب سے پہلے کون دوڑی ہے؟ سب سے پہلے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ دوڑ کر بابا کے گلے لگی اور بابا سے کہا بابا کیا عالم غربت میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا کوئی یاور و مددگار نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ بیٹی صبر کرنا ہے۔ عزیزانو بس جب سکینہ نے رونا شروع کیا نا، ایک دفعہ میرے مولا نے گلے لگا کر کہا کہ سکینہ جان لے ابھی نہیں رونا، جب میں شہید ہو جاؤں گا نا اس کے بعد تیرا رونا بڑا طویل ہوگا۔ اور اے مخدرات عصمت و طہارت کا ایک پارا اس بات کو یاد رکھ کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی رونے کا حقدار ہے تو سکینہ تو ہے، تو حقدار ہے رونے کی، اور سب سے پہلے تو میری لاش پر آئے گی رونے کے لیے، لیکن اے میری بیٹی سکینہ میری زندگی میں میرے دل کو نہ جلا، تیرے رونے سے میرا دل جلتا ہے۔ عزادارو بس میرا مولا خیمے سے نکلنے لگا، ایک دفعہ زینب آگے بڑھی، زینب سے برداشت نہ ہوا، ارے وہ زینب جو صبح شام اپنے بھائی کی زیارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، آج زینب کو یقین ہو گیا کہ اب بھیا حسین سے ملاقات نہ ہو پائے گی، بس زینب گلے لگ کے اس قدر روئی ہے، راوی کہتا ہے اس قدر روئی ہے، اس قدر روئی کہ بھائی نے بھی گریہ کیا، بہن نے بھی گریہ کیا، دونوں غش کھا کر زمین کربلا پر گر گئے۔ اللہ جانے جس خیمے میں پانی نہ ہو کیسے بھائی اور بہن کو ہوش میں لایا گیا ہوگا۔ عزیزانو بس اب حسین خیمے سے نکلے، ایسے نکلے ہیں جیسے بھرے گھر سے کسی کا جنازہ نکلتا۔ اجرکم اللہ، بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ عزادارو بس حسین راہوار پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، جب حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کبھی عباس آگے بڑھتے تھے، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی قاسم سوار کرواتے تھے۔ اب فنظر الی یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے۔ حسین نے سر جھکایا، خیمے کا پردہ اٹھا، زینب یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب عباس بن کر آپ کو سوار کروائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو زینب وہ ہے کہ جس نے حسین کو عباس بن کر سوار کروایا۔ زینب کی خدمتیں شروع ہو گئی، بس حسین سوار ہوئے۔ زلجنہ سے کہا زلجنہ یہ آخری سفر ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ عزادارو زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا، بلکہ کہوں دو موقع ایسے تھے کہ جب زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا۔ ایک جب یہ کاروان دو محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے، اس وقت زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا۔ اس وقت میرے مولا نے پوچھا بنی اسد کے لوگوں سے کہ زمین کون سی زمین ہے؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے غازریہ کہا، کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا یقال لہا کربلا، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ موقع تھا، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جب رخصت آخر کر کے اب حسین زلجنہ پر سوار ہوئے، زلجنہ کو ایڑ لگائی، چل میرے زلجنہ آخری سفر ہے، لیکن زلجنہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر حسین نے ایک جملہ کہا، زلجنہ جانتا ہوں تو بڑا پیاسا ہے۔
زلجنا جانتا ہوں تو بڑا پیاسا ہے، بھوکا بھی ہے، لیکن اتنا جان لے فاطمہ کا لال بھی پیاسا ہے، فاطمہ کا لال بھی پیاسا ہے۔ یہ آخری سفر، اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا۔ بس جب مولا کے یہ جملے سنے نا، ایک دفعہ زلجنا کی آنکھوں سے پانی جاری ہوا، آنسو جاری ہوئے، زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو زمین کی طرف میرے مولا حسین نے دیکھا نا عزاداروں، کیا منظر دیکھا، ننھی سکینہ زلجنا کے سموں سے لپٹی ہوئی، زلجنا سے کہہ رہے تھے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے کے جانا، ارے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، میرا بھیا اکبر مارا گیا، میرے چچا عباس مارے گئے، میرا بھائی قاسم مارا گیا، جو گیا کربلا سے واپس نہیں آیا۔ عزاداروں ایک دفعہ حسین زلجنا سے زمین پر آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، اجرکم اللہ، جن کی ننھی ننھی بچیاں ہیں وہ اس محبت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ عزاداروں سکینہ کو گلے لگایا، سکینہ سے کہا سکینہ کچھ چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے۔ سنیں گے حسین کہ عزادار ایک خواہش ہے۔ کہا بیٹی کیا خواہش ہے؟ ایسی خواہش نہ کرنا جو حسین اس وقت پوری نہ کر سکے۔ کہا نہیں بابا، میں آپ کے سینے پہ سونے والی ہوں، آخری وقت میں مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، مجھے آخری وقت میں سینے پہ سلا لو۔ عزاداروں بس حسین کربلا کی تپتی ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، لوری دیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے سکینہ آج آخری دفعہ بابا کا سینہ نصیب ہو رہا ہے، اب اپنے آپ کو کربلا کی ریت کے لیے تیار کر لو، تمہارا بستر اب بابا کا سینہ نہیں ہوگا، اب کربلا کی تپتی ریت ہوگی اور میری لاڈلی تو ہوگی۔ عزاداروں بس میرا مولا حسین زلجنا کو آگے بڑھا رہا ہے، چند قدم میرے مولا کا زلجنا آگے گیا ہوگا، پیچھے سے آواز آئی مہلن یا اخی، مہلن یا اخی، میرے بھیا ذرا ٹھہر جا، میرے بھیا ذرا ٹھہر جا۔ اب جو حسین نے عزاداروں پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ بہن زینب در خیمہ پر کھڑی بھائی کو پکار رہی ہے۔ عزاداروں بس میرے مولا حسین زمین پر آئے، آ کر بہن کا ہاتھ چوما، کہا بہن کیا بات ہے؟ میں نے خدا حافظی کر لی تھی۔ کہا بھیا مجھے اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی۔ عزاداروں بس ایک دفعہ دشت کربلا میں حسین نے رخصت آخر کے وقت جب ماں زہرا کا نام سنا نا، ایک دفعہ منقلب ہو گئے، گریہ کر کے کہا زینب اماں نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسے دینا، ہائے شمر کا کند خنجر ہوگا اور میرا حسین ہوگا۔ عزاداروں بس ایک دفعہ حسین نے بھی کہا بہن زینب ذرا اپنی کلائیاں اوپر کرنا، اپنے بازو اوپر کرنا۔ اب جو زینب نے بازو اوپر کیے عزاداروں، حسین نے بوسے دینا شروع کیے۔ کہا بھیا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا دیکھو حسین کربلا میں میں نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے اور میری لاڈلی زینب کی کلائیوں پر بوسے دینا۔ اے حسین یہاں تیرا لاشا پامال ہوگا، یہاں تیری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، وہاں میری زینب کے ہاتھوں میں رسل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔